الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سلسلے میں یا قرآن کریم کے سلسلہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جو اہم اختلافات تھے ان اختلافات کا تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ کیوں شیخ؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے تئیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مثل کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے، اور یہ کلام ازلی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اور پھر وحی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہ مختصر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سلسلے میں۔ مخالفین کے عقیدے کا بھی ذکر کیا گیا کہ معتزلہ اور اشاعرہ، خاص کر کے اہل سنت والجماعت کی مخالفین اس باب میں، اشاعرہ اور معتزلہ دونوں ایک چیز میں متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، لیکن معتزلہ اس کلام نفسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں مانتے بلکہ مخلوق مانتے ہیں۔ کوئی بھی کلام معتزلہ کے نزدیک مخلوق ہے، اور اشاعرہ واضح الفاظ میں مخلوق تو نہیں کہتے، واضح الفاظ میں جس چیز کی وہ لوگ صراحت کرتے ہیں وہ یہی کہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کا مخلوق نہیں مانتے، ہم صرف کلام نفسی مانتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت دیکھیں گے تو ان کے بھی قول کا مطلب وہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے۔ اسی بحث کو ہم آگے پڑھیں گے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ کے اندر ذکر کیا ہے، چھیڑا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لفظ اِنَّا کا استعمال کیا یہ بتلانے کے لیے کہ جو واو حرف عطف ہے معطوف علیہ، شروع میں جو کہا تھا کُنَّا وَنَقُولُ فِي اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس کے بعد کا وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وہی معطوف علیہ ہے، تو عبارت ہو جائے گی وَنَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ، یعنی قرآن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ اعتقاد کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن ہم کس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ ناس پہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے کلام کے وقت، اور اس کلام کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ کیوں اہل سنت والجماعت نے اعتقاد رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننا چاہتا ہے تو آپ اس کو سنائیے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر وہ اجرت بھی لینا چاہتا ہے تو اجرت دے کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنائیے۔ محل شاہد یہاں پہ ہے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کو سنائیے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکشی پر اتارو ہیں، عناد پر جو لوگ پلے ہوئے ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں تو جان لیجئے یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد بھی اس میں تحریف کیا، یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وجود ہے، نہیں تو ویسے اہل سنت والجماعت عقائد کے سلسلے میں کسی ایسی چیز کو ثابت نہیں کرتے ہیں، کسی ایسی چیز کی تقریر نہیں کرتے ہیں جس کا ثبوت شریعت سے موجود نہ ہو۔ تو جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا وجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس کے دلائل شریعت کے اندر موجود ہیں۔ انہیں دلائل میں سے ایک دلیل دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی اجرت کا مطالبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننا چاہتا ہے یا سنانا چاہتا ہے تو آپ اسے اجرت دیجئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہو سکتی ہے جو کہتے ہیں کہ شرعی تعلیم پہ اجرت لینا درست ہے۔ جانتے ہیں کہ مسئلہ بہت مختلف ہی ہے۔ دوسرے جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تبدیلی کے لوگ خواہاں ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ان جیسی نصوص کو دیکھنے کے بعد کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کے حروف اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، صرف حروف کے مجموعہ کا نام قرآن نہیں ہے یا صرف معانی کے مجموعہ کا نام قرآن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی ٹیڑھا ہے شباب، غور سے سنیے گا۔ علماء کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، جو الفاظ ہیں یہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے یا جن معانی پہ الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ معانی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ سمجھے شباب؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا مشرکین کو کہ جیسی ایک سورت لے کر کے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے کر کے آؤ، نہیں لا سکے، تو یہ اعجاز اور چیلنج کیا صرف الفاظ میں تھا یا معانی میں تھا، یا الفاظ اور معانی دونوں میں؟ دونوں میں تھا، لیکن اختلاف پیدا ہوا علماء کرام کے مابین کہ قرآن کا انطباق کیا صرف اس کے الفاظ پہ ہوگا یا صرف اس کے معانی پہ ہوگا یا الفاظ اور معانی دونوں پہ ہوگا۔ جمہور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن کا انطباق جیسے الفاظ پہ ہوگا ویسے ہی اس کے معانی پہ ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تحدی کی، چیلنج کیا، اس چیلنج میں الفاظ اور معانی دونوں مقصود تھے۔ اگر صرف الفاظ مراد ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات کا استعمال کیا، ہم اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، تو کیا اہل عرب فے نہیں کہہ سکتے تھے؟ فے والکتاب الحکیم کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ جیسے قاف قرآن کا ایک لفظ ہے ویسے فے بھی ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کو بھی کہہ سکتے تھے۔ لہذا صرف الفاظ کے ذریعہ سے چیلنج نہیں دیا گیا، اور یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو لوگ قرآن کے اعجاز پر جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن ادبی ناحیے سے، بلاغی ناحیے سے معجز ہے، یعنی صرف قرآن کے الفاظ پر ترکیز کرتے ہوئے معجزہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ جب قرآن کے اعجازی پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے تو آج جو ذہن بنا ہوا ہے بہت سارے لوگ قرآن معجز ہے، قرآن معجزہ ہے۔ کیا قرآن معجزہ ہے؟ کیونکہ قرآن نے ایسی ترکیبات استعمال کی، ایسے جملے کا استعمال کیا، ایسے الفاظ کا استعمال کیے جو عرب کے لوگ پیش نہیں کر سکے،
یعنی مطمع نظر صرف قرآن کے الفاظ ہوتے، یہ غلط ہے۔ صرف قرآن کے الفاظ معجز نہیں ہے، قرآن کے الفاظ اور وہ معانی، جن معانی پہ یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، دونوں کے ذریعہ سے اعجاز ثابت ہوا، دونوں کے ذریعہ سے چیلنج دیا گیا۔ ٹھیک ہے شباب؟ اب ایک مسئلہ ہے، جیسے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، سنیے گا شباب، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنے کے بجائے وہ پڑھنا شروع کر دیا نماز میں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یوم الدین کا جو مالک ہے۔ اے اللہ تعالی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، وہ سیدھا راستہ جسے تو نے عطا کیا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر تم نے انعام کیا، اور ہم لوگوں کو اس راستے سے بچا جن پر تمہارا غضب نازل ہوا، جو تمہارے غضب کے شکار ہوئے یا پھر جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھ دے تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ ہاں شباب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک فتویٰ منسوب ہے کہ سورہ فاتحہ کے بجائے اگر فارسی زبان میں اس کا ترجمہ قرآن میں نماز میں پڑھ دیا جائے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ یعنی ایک فتویٰ موجود ہے، اس فتوے کی بیس کیا ہے، اصل کیا ہے؟ اس فتوے کی بیس اور اصل صرف یہی ہے کہ قرآن الفاظ کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ معانی کے مجموعہ کا نام ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ بہت سارے ان کی ادلہ ہے، انہی ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جو قرآن کا چیلنج آیا لوگوں کے درمیان، وہ چیلنج معانی کے اندر تھا، نہ کہ الفاظ کے اندر۔ اگر الفاظ کے اندر ہوتا تو اہل عرب عربی زبان پر مکمل طور سے عبور رکھتے تھے، وہ الفاظ کھڑا کر سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، لیکن ان الفاظ، قرآن کے الفاظ کے اندر جو معانی کی گہرائی ہے، وہ معانی کی گہرائی ان کے الفاظ کے اندر نہیں پائی جا سکتی تھی۔ تو جو چیلنج واقع ہوا وہ معانی کو لے کر کے، نہ کہ الفاظ کو لے کر کے۔ لہذا اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، اس کے معانی کو پڑھ رہا ہے، تو گویا وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ سمجھے شباب؟ اچھا، ایک دوسرا مسئلہ، اگر قرآن کریم کا ترجمہ کہیں پہ ملا آپ کو، انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے پورا قرآن کریم، ٹھیک، تو کیا بغیر وضو کے اس ٹرانسلیٹ قرآن کو ہم چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ ہاں شیخ آفاق، جیسے راجح قول کے مطابق مصحف کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے راجح قول کے مطابق۔ اگر کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہوا قرآن رکھا ہے، اس میں قرآن کی آیات نہیں ہے، صرف ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، جیسے اردو میں ترجمہ ہم نے کیا، تو کیا اس کو قرآن کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ کیا ہم اس کو چھونے کے لیے طہارت کی شرط لگائیں گے یا نہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف معانی کے مجموعہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تب تو طہارت کی شرط لگائیں گے کہ اس ٹرانسلیٹ کیے ہوئے قرآن، ٹرانسلیٹ کیے ہوئی جو کتاب ہے اس پہ قرآن کا حکم منطبق ہوگا۔ لہذا جتنی عظمت اور تقدس قرآن کو حاصل ہے، وہی عظمت اور تقدس اس کو حاصل ہے۔
کیونکہ اسے کے معانی کا بیان ہے اس میں، اور قرآن معانی ہی کا نام ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں جیسا کہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، تو اس ٹرانسلیٹ کی ہوئی کتاب کو ہم قرآن کا درجہ نہیں دے سکتے، اور یہی بات حقیقت ہے، یہی بات صحیح بھی ہے، سمجھے نا شباب؟ کیونکہ جو ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے، ترجمہ جو کیا جاتا ہے یا تفسیر جو کی جاتی ہے، اس تفسیر میں تو غلطی کا مکمل امکان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو تفسیر ہے وہ کسی ایک انسان کی سمجھ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے اسی کی تحلیل ہے تفسیر، اور تحلیل کون کر رہا ہے؟ ایک انسان کر رہا ہے۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد کی تحلیل کر رہا ہے تو اس میں صحیح بھی بات ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تفاسیر میں بہت ساری غلطیاں واقع ہوتی ہیں نا۔ تو ہم تفسیر کو قرآن کا مرتبہ نہیں دے سکتے۔ خیر، یہ ایک مسئلہ تھا جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا۔ تو قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کہنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ صرف الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معانی نہیں، یا صرف معانی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں منہ بدا، ایک ہے بدعا، ایک ہے بدا، حمزہ کے ساتھ اور بغیر حمزہ کے ساتھ۔ جب بدا کہتے ہیں بغیر حمزہ کے تو بدا مطلب ظاہرہ، ظاہر ہونا، اور جب بدعا کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ تو مطلب شروع کرنا یا شروع ہونا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دونوں طریقے کی عبارت پڑھ سکتے ہیں، منہ بدا اور منہ بدعا۔ منہ بدا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہی قرآن کریم کا ظہور ہوا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اور اگر بدعا کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہی قرآن کریم کا نزول ہوا اور قرآن کریم کا ظہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ جب ابتدا پڑھیں گے، بدا پڑھیں گے تب، اور اگر بدا پڑھتے ہیں تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی قرآن کریم کا ظہور ہوا، کلام کا ظہور ہوا، لہذا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ذات سے منفصل نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں منہ بدا بلا کیفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی قرآن کریم کا ظہور ہوا، کلام کا ظہور ہوا بلا کیفیہ۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تکلم کیا، کس طرح سے خطاب کیا، اس کی کیفیت اور حیت کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے دیگر اسماء اور صفات کی کیفیات کے بارے میں اہل سنت والجماعت خاموش رہتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، ویسے ہی کلام بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ایک طرف صفت ذاتی ہے، دوسری طرف صفت فعلی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام صفت ہے، دیگر صفات میں جس طرح سے ہم کیفیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، ویسے ہی کلام کی کیفیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس ہیئت میں کس ہیئت میں کلام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہیئات اور کیفیات کے بارے میں گفتگو کرنا عقل کا استعمال کرنا ہے ان جگہوں پہ جہاں پر عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہ قاعدہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالی
عالم غیب ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی قوت حواس سے اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا جان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتلائے گا، یہی تو جان سکتے ہیں۔ لہذا جب شریعت نے خاموشی اختیار کی کیفیات اور ہیئات کے بتلانے میں، تو ہم کیسے اپنی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حیت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیت یہ ہوگی؟ ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ عقل ان چیزوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کلام کا نزول ہوا، کلام کا ظہور ہوا، اور پھر وحی کے واسطے سے اللہ تعالی نے اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سمجھ گئے شباب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، مومنین نے تصدیق کی، وہ مومنین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا، تصدیق کیا، انہی مومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کی بھی تصدیق کی۔ لہذا دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر قرآن کا انکار کرتے ہیں تو نبوت کا انکار لازمی طور پہ آئے گا۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو قرآن کا انکار کرے اور کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ کوئی ایسا بھی مومن نہیں ہو سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے اور کہے میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں۔ ممکن ہے دونوں چیزیں؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں، تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جھوٹ کا تجربہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے اور کوئی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ کہتے ہیں وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے، یہ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام حقیقی ہے۔ کلام حقیقی یعنی وہ کلام جس کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کے اصوات ہوتے ہیں، ایسا نہیں جیسا کہ اشاعرہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس میں کوئی چیز سوچا پھر وہی الہام کر دیا جبرائیل علیہ السلام کے پاس، جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتلا دی اپنے الفاظ میں، تو نعوذ باللہ قرآن یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہو جائیں گے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں، سمجھ گئے نا شباب؟ جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں، مخلوق سے جو چیزیں صادر ہوں گی وہ بھی مخلوق ہوں گی، تو نتیجتاً کیا نکلا؟ اشاعرہ نے جو قاعدہ بنایا اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق، گرچہ اشاعرہ اس کی صراحت نہیں کرتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں لیس بمخلوق کا کلام البریہ، انسانوں کے کلام کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ فتنہ خلق قرآن کتنا عظیم فتنہ تھا، جس میں کتنے سارے لوگ مبتلا کیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنی ساری اذیتیں دی گئی، صرف یہی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور در حقیقت یہ مقصد نہیں تھا، صرف اس وقت جو معتزلہ تھے
صرف یہی مقصد نہیں تھا کہ ہاں مان لے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے. اگر مان لیتے تو کیا معتزلہ کا ہو جاتا؟ تو پھر ان کا جو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی کرنا، وہ عقیدہ راسخ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بہانہ مل جاتا کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ مخلوق ہے، لہذا جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، ساری کی ساری صفات مخلوق ہیں. سمجھ گئے نا شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.